وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، کیونکہ ایسی حرکتوں سے فساد اور بگاڑ ہوتا ہے. یعنی جب انسان دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں فساد ہوتا ہے، بگاڑ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو سب کو خوش رکھتے ہیں. خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں، احساس ہی نہیں کہ وہ کتنا غلط کام کر رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام، تو تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ، تو وہ جواب دیتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ یعنی سچے اور مخلص لوگ، دین کی خاطر قربانی کرنے والے لوگ انہیں بے وقوف نظر آتے ہیں. خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں. جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے صرف مذاق کر رہے ہیں، ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں. اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی دراز کیے جا رہا ہے. یعنی دنیا میں ان کو ڈھیل دیے جا رہا ہے کہ جو بھی غلط کام کرنا چاہیں جی بھر کے کر لیں، پھر جب پکڑ ہوگی، جب موت کا فرشتہ آئے گا تو ساری آزادی چھن جائے گی. اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، ہدایت چھوڑ کر، ہدایت دے کر، اللہ کا راستہ چھوڑ کر، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور آپ نے اسلام کی دعوت دی تو ابتدا میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس راستے میں تو کچھ مشکلات ہیں تو وہ واپس پلٹ گئے اور پھر اپنی دنیا میں جا کے مشغول ہو گئے، اور پھر ان کے دلوں پہ اندھیرا چھا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طور پر ساتھ نہیں دیا. ہر قربانی کے موقع پر بہانے ہی بناتے رہے، جس کی تفصیلات قرآن مجید میں ملتی ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی بصیرت سلب کر لی اور پھر اس حال میں ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا کہ اب انہیں کچھ نظر نہیں آتا کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط کیا ہے. صحیح اور غلط کی پہچان ختم ہو گئی. یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، فزیکلی نہیں، آنکھیں تو ہیں مگر حق نہیں دیکھ پاتے، کان ہیں، حق بات نہیں سمجھ پاتے، اور اسی طرح ان کا دل جو ہے وہ صحیح طور پر ان کو پہچان نہیں کرواتا اور حق بات بول بھی نہیں سکتے. فرمایا یہ اب نہیں پلٹیں گے، یعنی یہ تمہارے ساتھ نہیں شامل ہوں گے. یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے، وہی نازل ہو رہی ہے، ہدایات آ رہی ہیں، احکامات آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے. اس میں کچھ مشکلات بھی ہیں، کچھ احکامات پر عمل کرنا مشکل بھی ہے. یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، یعنی ان آیات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان احکامات سے. لیکن واللہ محیط بالکافرین، اللہ حق کا انکار کرنے والوں کو پوری طرح گھیرے ہوئے ہے. یہ سب کچھ کر لیں جو کرنا چاہتے ہیں لیکن کہیں اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے. چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی. جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پہ اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی دین کے وہ احکامات جو آسان ہیں ان پر تو کچھ نہ کچھ عمل کر لیتے ہیں، لیکن جہاں مشکل آئی وہیں کھڑے ہو گئے. بس ان کی ترقی کا سفر رک جاتا ہے، وہ دین میں ایک سرٹن لمٹ سے آگے نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی چھین لیتا. یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس نے ابھی ان کو مہلت دے رکھی ہے کہ اگر یہ سیدھے رستے پر آنا چاہیں تو آ جائیں. جو پکے کافر ہیں ان کے لیے تو کہا کہ ان کے دلوں میں مہر لگ چکی ہے، انہوں نے نہیں پلٹنا. لیکن منافقت کی کیفیت ایسی ہے کہ جس سے اگر انسان توبہ کر لے اور اللہ کے راستے پر آ جائے، اللہ کی رضا کے کام کرے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی توفیق بھی دے دیتا ہے.
پھر تمام انسانیت کو خطاب ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے آگے جھک جاؤ، اس کی بات مانو، اس کی اطاعت کرو، اس کے بندے بن جاؤ، اس کے وفادار بن جاؤ، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس کی ناراضگی سے بچو. کون ہے وہ رب؟ الذی خلقکم، وہی تو جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ ہے تمہارا رب. اسی کے بھیجنے سے تم یہاں ہو، تمہاری زندگی اسی کی محتاج ہے، سب کچھ تو اسی کا دیا ہوا ہے. اور نہ صرف یہ کہ تمہیں، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے. تو اس عبادت کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں گناہوں سے بچ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، اور آخرت میں برے انجام سے بچ جاؤ. کون ہے وہ رب؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی تو جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا، اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا. یہ جو کچھ تم کھاتے اور پیتے ہو سب اسی کا دیا ہوا، اسی کا اتارا ہوا، اسی کا اگایا ہوا ہے. بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ، شریک نہ بناؤ، کیونکہ انہوں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا، دینے والا وہ ہے، لہذا وفاداری بھی اسی کی کرو. اور عبادت کے لیے پھر کیا چاہیے؟ قرآن سے رہنمائی، قرآن سے ہدایت. لہذا اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اور اگر تمہیں کوئی شک ہے تو پھر کیا کرو؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اور اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہے یا نہیں، تو اس کی طرح کی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو. اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی کر نہیں سکتے تو ڈرو اس آگ سے، بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے، جو مہیا کی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ایمان لا کر انہوں نے اچھے اچھے عمل بھی کیے. کس بات کی خوشخبری؟ ان لہم جنات، کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، دودھ کی، شراب کی، پانی کی. کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزقا، جب کبھی اس میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیے جائیں گے، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، کہیں گے یہ تو اس سے پہلے بھی ہمیں دیا گیا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ اس سے ملتے جلتے دیے جائیں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ اسپاؤزز ہوں گے، ازواج ہوں گے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایمان لانے پر اور عمل صالح کرنے پر خوشخبری سناتے ہیں. اس خوشخبری کو محسوس کیجئے، کیونکہ شیطان اکثر ہمیں مایوس رکھتا ہے. ہم اچھا کام کر بھی لیں تو ہم خوش نہیں ہوتے، ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں، ہم تو بہت گناہگار ہیں، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. ہر وقت مایوسی کی باتیں نہیں. اگر کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس پر خوش ہو جاؤ، الحمدللہ کہو، اللہ کی تعریف کرو اور اللہ سے راضی ہو جاؤ، اور پھر اس جنت کی امید رکھو جو اللہ نے بطور انعام اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ ہمیں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے جب کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو یہ نہیں کہ صرف خوشامد کرتے رہیں یا کوئی تعریف ہی کریں، بلکہ اس نیک عمل پر جو دوسرا کوئی کر رہا ہو اس پر اس کو اپریشیٹ بھی کریں. یزید بن ابی مریم کہتے ہیں کہ میں جمعے کے لیے جا رہا تھا کہ مجھے عبایہ بن رافع ملے. انہوں نے کہا خوش ہو جاؤ، تمہارے یہ قدم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. دیکھ کے اپنے بھائی کو کہا خوش ہو جاؤ، تمہارے یہ قدم اللہ کے راستے میں ہیں. میں نے ابو ابس کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دونوں پاؤں اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوں اس پر آگ حرام ہے. آپ دیکھیے کہ ہم سب بھی جب یہ قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو کس کے لیے آتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں نا. جمعے کی نماز کے لیے جانا اگر اللہ کے راستے میں ہے تو قرآن سیکھنے کے لیے جانا، علم کے راستے پر چلنا، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. تو ایک دوسرے کو ہمیں خوشخبری سنانی چاہیے
ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس پر خوش ہونا چاہیے، کیونکہ عام طور پر ہم صرف ڈرانے کی باتیں زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے ڈرنا چاہیے لیکن اس میں اعتدال ہونا چاہیے، کیونکہ انسانی دل کے لیے جہاں ڈر ضروری ہے وہاں خوش ہونا بھی بڑا ضروری ہے. کیونکہ خوشیاں جو ہیں یا خوشخبریاں جو ہیں یہ انسان کو آگے بڑھنے کے لیے ہمت بندھاتی ہیں کہ اچھا اگر میں اللہ کے راستے پر چلوں گا تو مجھے یہ انعام ملے گا، مجھے یہ فائدہ ملے گا. پھر آپ دیکھیں آپ تھکے ہوئے بھی ہوں، آپ کے پاس ٹرانسپورٹ نہ بھی ہو، کچھ بھی ہو، آپ کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو تیار کر ہی لیں گے کہ میں اللہ کے راستے پہ جا رہا ہوں. اور پھر آپ دیکھیے اس راستے کا سفر جو ہے وہ جنت پہ جا کے ختم ہوتا ہے. جب تک دونوں پاؤں اندر نہ ہو جائیں اس سفر کو ختم نہ سمجھیے. یہ صرف دورہ قرآن کی حد تک نہ ہو، یہ صرف رمضان کی حد تک نہ ہو، بلکہ یہ سفر ساری زندگی کا سفر بن جائے اور ہم خیر اور بھلائی کے کاموں میں دوڑتے رہیں، بھاگتے رہیں، آگے چلتے رہیں، حتیٰ کہ ہم اپنے رب کو دیکھ لیں اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. ہمیں اس چیز کی تڑپ لگ جانی چاہیے اور اس سے کم کسی چیز پہ راضی نہیں ہونا چاہیے. دنیا کی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ کر ہم بعض اوقات آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. نہیں، ٹھیک ہے یہ بھی نعمتیں ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر، اور ان نعمتوں کو دیکھ کر بھی دل اللہ کی محبت سے بھر جائے کہ جس نے مجھے عطا کی. تو یہ جو دل کی خوشی ہے اللہ کو پہچان کر جو نصیب ہوتی ہے، اور یہ جو اللہ کی محبت سے دل خوش رہتا ہے، یہ کسی اور چیز سے خوش نہیں ہو سکتا. کیونکہ آنکھوں کی خوشی کے لیے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کانوں کی خوشی کے لیے بھی کچھ ہوتا ہے، زبان پر بھی کچھ اچھے ذائقے انسان کو خوش کرتے ہیں، لیکن دل کی خوشی تو اللہ کی محبت کے ساتھ ہے. دل کبھی خوش رہ ہی نہیں سکتا جب تک اس کو اللہ کی محبت کی چاشنی اور سویٹنس نہ ملے. تو اس کا جائزہ لیتے رہیے، کہیں اس میں کمی ہونے لگے تو اللہ کے راستے پہ دوڑیے، وہ چاشنی لوٹ آئے گی، وہ ٹھنڈک لوٹ آئے گی. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثال بیان کرے. جو لوگ حق بات قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار. اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں. کون ہے فاسق؟ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ دینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں، خاص طور پر رشتہ داریاں، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. تو یاد رکھیے اللہ سے وعدہ چاہے لا الہ الا اللہ کا ہے یا پھر کوئی بھی نظر یا منت یا کوئی بھی عہد اللہ سے کیا، کبھی بھی کیا، اگر اس میں کچھ کمی آ گئی تو اس کی تجدید کر لیجئے. کیونکہ معاملہ دو بندوں کے بیچ میں نہیں ہے، ایک طرف بندہ ہے ایک طرف رب ہے. بہت بڑی ہستی کے ساتھ ہے ہمارا معاہدہ، اس میں کمی نہ آئے. اور صرف وہاں نہیں، پھر بندوں کی طرف بھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں جہاں جس چیز کو جوڑنے کا جو کرنے کا حکم دیا اس کو بھی کرتے رہیں، ورنہ زمین میں فساد ہوگا. اب دیکھیے خاندانوں میں فساد، بگاڑ، تعلقات کی خرابی، بدمزگی کیوں ہے؟ کیونکہ بندے بندوں کا حق نہیں دے رہے جو اللہ نے ان کے ذمہ لازم کیا. نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا اولئک ھم الخاسرون، یہی خسارے میں ہے. آپ دیکھیے کہ کتنی ہی جگہوں پر روز قتل و غارت ہوتی ہے. کیوں یہ فساد؟ کیوں؟ یہ اللہ کی نافرمانی سے شروع ہوتا ہے. یہ چھوٹی سی چیز سے شروع ہوتا ہے اور بہت بڑا بن جاتا ہے، اور بنیادی طور پر انسانوں کو ان کے حق نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے. کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح اللہ کا انکار کرو گے؟ وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے. فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی بخشی. ثم یمیتکم، اس زندگی کے بعد پھر تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دے گا. ہاں ایک اور زندگی ہے. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. موت اس کی طرف واپسی کا نام ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے.
یہ جو بھی بہاریں ہیں ہمارے آس پاس یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، ہمیں واپس جانا ہے اور اس واپسی کی تیاری کرنی ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی. پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر اس نے ان کو 7 آسمان برابر بنا دیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے. اب دیکھیے کہ انسان کا علم کیا ہے. ان انسانوں کے علم سے ہم کیسے کیسے متاثر ہوتے ہیں جو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کسی چیز کی ڈسکوری کر کے ہمارے سامنے لے آتے ہیں. اور وہ صرف اس نون یونیورس کی، اس آسمان تک کی چیزیں جو ابھی تک پوری طرح انسان نے نہیں جانی. کہاں اس آسمان کے اوپر ایک اور، پھر اور، پھر اور، پھر اور، پھر اور، پھر اور 7 آسمان، اور پھر اس کے اوپر جنت الفردوس، اور اس کے اوپر رب کا عرش، اور اس عرش پر ہمارا رب، عظیم عرش کا مالک، عظیم رب وہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اور وہ سب کچھ جانتا ہے کہ اس کی کون سی مخلوق کہاں کیا کر رہی ہے. وہ ہمارے دل کے ارادوں اور خیالات اور نیتوں کو بھی جانتا ہے، ہماری سوچوں سے بھی واقف ہے، ہمارے جسم کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے ان سب چیزوں سے واقف، کس جہان میں کون سی مخلوق کیا کری ان سب چیزوں سے واقف ہے. اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں. ہر عالم سے بڑا عالم ہے وہ. پھر انسان کی تخلیق کا واقعہ ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا، فساد کرے گا اور خون ریزیاں کرے گا، قتل و غارت کرے گا. آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی پاکی تو ہم بیان کر ہی رہے ہیں. فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. کیوں؟ اس لیے کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. تم نہیں جانتے کہ انسان صرف فساد نہیں کرے گا، وہ بہت اچھے اچھے کام بھی کرے گا. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، ان کو علم عطا کیا. انسان کے لیے سب سے بڑی دولت ایمان کے بعد علم ہے. ایمان کا راستہ بھی جنت تک جاتا ہے اور علم کا راستہ بھی. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو اس راستے پر چلا جس سے وہ علم حاصل کرے، یعنی کوئی بھی انسان جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلی دولت جو عطا کی وہ علم کی دولت تھی. تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ آدم کی اولاد جو ہے یا انسان جو ہے وہ زمین میں فساد ہی کرے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. انہوں نے عرض کیا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سبحانک، پاکی تو تیرے ہی لیے ہے، تو پاک ہے، ہمارے پاس کچھ علم نہیں مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھا دیا. بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے، خوب حکمت والا ہے. یعنی صرف علم نہیں، حکمت بھی رکھتا ہے. یاد رکھیے علم کو اللہ ہی کی طرف منسوب کرنا چاہیے. ہمارے پاس جو بھی کوئی علم ہے وہ دراصل اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اسی نے ہم پر یہ کھولا. جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے تو پھر علم کا تکبر اور غرور نہیں آتا، کیونکہ بدترین تکبر علم کی بنا پر تکبر ہوتا ہے، عبادت کی بنا پر کہ میں سب سے اچھا ہوں اور میں سب سے زیادہ جانتا ہوں. آئی نو. اب دیکھیے یہ جملہ کتنا زیادہ ہم بولتے ہیں اور یہ کوئی بہت پولائٹ جملہ نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کو بھی کوئی علم کی بات پوچھی جائے تو اول تو یہ کہ اگر نہیں جانتا تو کہے کہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم. تمہیں کوئی شرمندگی کی بات نہیں اور اس سے کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی ہماری عزت میں، کیونکہ مکمل علم تو صرف اللہ ہی کو ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جتنا اللہ نے چاہا دیا، اور پھر اس کے بعد آپ کی امت میں سے بھی جس جس کے حصے میں جو اس نے چاہا وہی آیا. دنیاوی علوم میں بھی یہی ہے کہ ایک شخص ہر چیز کا ماہر نہیں ہوتا، لہذا نہیں پتا تو بتا دیجیے، نہیں معلوم، غلط بات نہیں بتائیں کسی کو. اور پھر اگر معلوم بھی ہے تو آپ دیکھیے کہ علماء کیا لکھتے ہیں اپنی تحریروں کے آخر میں، واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی درست بات جانتا ہے، ہمارے علم کی حد تک یہ ہمیں معلوم ہے. اور جو شخص یہ کہتا ہے واللہ عالم، یہ بڑا اچھا خوبصورت جملہ ہے، واللہ عالم، اللہ کو زیادہ پتا ہے. جب کوئی آپ کے سامنے کسی کی بات کرے اور آپ سمجھے کہ یہ کچھ ٹھیک نہیں تو آپ تصدیق مت کریں، آپ کہیں واللہ عالم، اللہ کو پتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس بات کی کیا حقیقت ہے. اور کبھی خود کو بڑا عالم بھی نہ سمجھے. عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین غالب ہوگا یہاں تک کہ سمندروں کے پار چلا جائے گا، گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں مصروف کر دیا جائے گا. پھر ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد کہیں گے ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے، ہم سے زیادہ پڑھنے والا کون ہے، ہم سے زیادہ علم والا کون ہے، یعنی قرآن پڑھ کر تکبر میں مبتلا ہو جائیں گے. پھر آپ نے اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے، ان میں کوئی خیر ہوگی؟ سبحان اللہ، یعنی جس کو اپنے قرآن پڑھنے پر ہی بڑا مان ہے، میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، یعنی گویا میں سب سے زیادہ جانتی ہوں. یہ زوم، یہ تکبر، یہ بڑائی کا احساس انتہائی خطرناک ہے. تو آپ نے فرمایا جو لوگ یہ کہیں گے تمہارا کیا خیال ہے، ان کے اندر کوئی خیر ہوگی؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا یہ لوگ تم میں سے ہوں گے، یعنی یہ لوگ اس امت میں سے ہوں گے، یہ لوگ آگ کا ایندھن ہوں گے. علم کے باوجود آگ، جی ہاں، جب علم پر تکبر ہونے لگے، جب اپنے آپ کو انسان بڑی چیز سمجھنے لگے، جب اس تھوڑے سے علم کی بنا پر لوگوں سے عزت ڈیمانڈ کرنے لگے، یعنی اپنی بڑائی کا احساس، اپنے دل میں یہ سوچے میں بہت کچھ جانتا ہوں، میں تو بڑا نیک ہوں، میں تو دوسروں سے بہت اچھا ہوں، یہ سب لوگ تو کچھ نہیں جانتے. اب دیکھیے ہم بعض اوقات ڈائریکٹ شاید ان الفاظ میں نہ کہیں، لیکن ہم اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر عوام الناس پہ کیسے کیسے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. کچھ نہ پوچھو، لوگوں کو تو کلمہ بھی نہیں آتا، لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا، لوگوں کو تو وہ بھی نہیں پتا، ہر وقت لوگوں کی برائیاں، خامیاں، نقص بھی نہیں پتا تو جاؤ سکھاؤ ان کو. یہاں بیٹھ کے تبصرے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے کبھی اپنے علم کی بڑائی نہ ہو اور لوگوں کی جہالت پر کبھی ان کو حقیر نہ سمجھیں. اگر نہیں وہ جانتے تو ان کے ساتھ ہمدردی کریں اور ان کو سکھانے کے لیے کچھ بندوبست کریں، اور جاننے کے باوجود دعا کرتے رہیں وقل رب زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر، اللہ میری سمجھ میں اضافہ کر، اللہ میرے یقین میں اضافہ کر، اللہ میرے ایمان میں اضافہ کر. عبادت عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکنے کا نام ہے، اور یہ ساری زندگی پر محیط ہے. صرف نماز ہی میں جھکنا نہیں، ہر معاملے میں اللہ کے آگے جھکنا. انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، بس اتنا سا ہی پتا ہے جو تو نے ہمیں سکھا دیا، اس سے آگے ہم کچھ نہیں جانتے. پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے چھپی ہوئی ہیں. جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. ہاں دیکھیے یہاں سے بہت بڑا فرق آ جاتا ہے نا. انسان تو صرف ظاہری چیزیں جانتا ہے، اور اللہ کا علم کامل بھی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ بھی جانتا ہے جو انسان اپنے اندر چھپا کے رکھتا ہے، دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے جو اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں جان سکتا. اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کر دیا. وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا. کس چیز کی بڑائی کا گھمنڈ تھا؟ کہ میں زیادہ بہتر ہوں، زیادہ عبادت گزار ہوں، زیادہ جانتا ہوں. پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے. ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے پاس نہ جانا. یعنی جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، فرمایا اس کے قریب نہیں جانا، قریب نہیں جانا. کیوں؟
کیوں قریب نہیں جانا؟ اس لیے کہ اگر قریب چلے گئے تو پھر تو اس میں پڑ ہی جاؤ گے. اس کو سد ذریعہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں ممنوع ہوتی ہیں، جو چیزیں حرام ہیں، جو کام نہیں کرنے چاہیے، ان کے قریب نہ جائے. یعنی انسان اپنے آپ کو فتنے میں نہ ڈالے، کیونکہ جب انسان اس کے قریب جائے گا تو پھر اس میں پڑ جانے کا خطرہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں. پس جو شخص ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں شبہ ہے، تو وہ ان چیزوں کو تو ضروری چھوڑ دے گا جن کا گناہ ہونا ظاہر. یعنی جو شک والی چیز چھوڑ دے گا، یہی تقویٰ ہوتا ہے، شک والی چیز چھوڑ دینا، تو وہ گناہ والی چیز تو لازم چھوڑ دے گا. لیکن جو شخص شبہ کی چیزوں کے کرنے کی جرت کرے گا تو قریب ہے وہ ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے جو بالکل واضح طور پر گناہ ہیں. یاد رکھو، گناہ اللہ کی چراگاہ ہے. جو بھی چراگاہ کے ارد گرد چرے گا، اس کا چراگاہ کے اندر چلا جانا غیر ممکن نہیں. یعنی گناہوں کے آس پاس رہے، گناہوں والی جگہوں پر گئے تو پھر ان میں شریک ہونے میں دیر نہیں لگے گی. لہذا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، فرمایا اس کے قریب نہیں جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت سے ترغیب دے کر پھیر لیا، پھسلا لیا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور انہیں وہاں سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے. ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنا ہے. لہذا آدم بھی اترے، حوا بھی اتری، اور ساتھ شیطان بھی اترا، دشمن بھی ساتھ ہی آ گیا. سخت آزمائش. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی. سبحان اللہ، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ کا الرحمن الرحیم ہونا کہ اللہ ہی کی نافرمانی کی اور اللہ سے توبہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی سکھا بھی رہے ہیں کہ توبہ کیسے کرو، توبہ کیسے کرو. یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں توبہ کرنے کا بھی طریقہ سکھا دیا، مشکلات سے نکلنے کا بھی راستہ سکھا دیا. تو انہوں نے توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو آپ دیکھیے کہ دو ہی راستے ہیں، ایک اللہ کی طرف جاتا ہے اور دوسرا شیطان کی طرف جاتا ہے یا اس کے اپوزٹ راستہ جاتا ہے. لہذا انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس ہدایت کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے راستے پر چلتا چلا جائے. فائدہ کیا ہوگا؟ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انسان خوف اور غم سے نجات پا جائے گا. اس دنیا میں سب سے بڑی مشکل کیا ہے کہ انسان کبھی اپنے مستقبل کے بارے میں اندیشے رکھتا ہے، کبھی انہونی انجانی چیزوں سے ڈرتا ہے، اور کبھی ہاتھ سے جانے والی چیزوں، کبھی اپنے صحت کے جانے، کبھی مال کے جانے، کبھی اولاد کے جانے، کبھی کسی جاب کے جانے، کبھی کسی مال کے جانے کی غم میں مبتلا رہتا ہے اور اس غم سے نکل نہیں پاتا. چھوٹی سی بھی کوئی چیز ہماری زندگی میں کم ہو جاتی ہے نا تو ہم اپنے دل کو روگ لگا لیتے ہیں، لیکن جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ زندگی تو دراصل آخرت کی زندگی ہے، تو وہ دنیا کے غموں پر بہت طویل عرصے تک غم نہیں مناتے، وہ اس غم سے نکل آتے ہیں، وہ جلد ہی اس کی مینجمنٹ کر لیتے ہیں. اور جتنا جتنا انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اتنا اتنا انسان کے لیے رنج و غم سے نکلنا آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے دین میں کسی کی بھی وفات پر 3 دن تک غم منانے کی بات ہے، 3 دن سے آگے نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس کے بعد انسان نارمل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہم انسان ہے، کمزور ہے، مشین نہیں کہ ہمیں غم نہیں ہوگا، لیکن غم سے نجات بھی تو بہت ضروری ہے، اس سے باہر نکلنا بھی ضروری ہے تاکہ ہم اپنی اس مختصر سی زندگی کو نہایت پروڈکٹیو بنا سکیں، بہت کچھ کر سکیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. اور اس کے لیے ایموشنلی، مینٹلی، فزیکلی فٹ ہونا ضروری ہے.
اور پھر اس کے بعد اب بنی اسرائیل کی بات آ رہی ہے. بنی اسرائیل کون تھے؟ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد. یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، اور یہ یوسف علیہ السلام کے باقی بھائی مختلف ان کی جو اولادیں تھی آگے قبائل بنے، اور ان سے جو نسل سامنے آئی وہ بنی اسرائیل کہلائی. یا بنی اسرائیل، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امامت بنی اسرائیل کے پاس تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر بنی اسرائیل کے 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے سوائے چند ایک جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ. یہ سورت مدنی سورت ہے، تو اس میں براہ راست بنی اسرائیل کو خطاب کر کے، خصوصاً مدینہ کے جو بنی اسرائیل تھے، یہود تھے، ان کو خطاب کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ان کی تاریخ بھی یاد دلائی اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کا ساتھ دینے کی ترغیب بھی دلائی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھر انہوں نے کیا کیا. تو اب مسلسل کئی آیات تک ان کا تذکرہ ہوگا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تمہیں عطا کی تھی. یعنی تمہیں نعمتیں بھی عطا کی دنیاوی اور بادشاہت بھی عطا کی، اور سب سے بڑھ کر نبوت، بے شمار انبیاء تمہارے درمیان بھیجے، تمہیں ہدایت عطا کی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھی سے تم ڈرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ کیے ہوئے وعدے، جو جنت کے وعدے یا نعمتوں کے وعدے وہ پورے کرے، تو پھر بندوں کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرے اس دنیا میں. اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ. تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو، یعنی دین سے دنیاوی فائدے مت حاصل کرو، اور میرے غضب سے بچو. باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. نماز قائم کرو. یہ کون سا حق تھا جو ان کے پاس تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت تھی. ان کو چاہیے تھا کہ وہ آپ کی تصدیق کرتے اور آپ کا انکار کرنے والوں کو بھی سمجھاتے کہ یہ سچے رسول ہیں، ہم ان پر ایمان لا رہے ہیں، تم بھی ایمان لاؤ. تو لوگوں کے لیے کتنی آسانی ہو جاتی. لیکن انہوں نے ہی حسد کی بنا پر سب سے پہلے انکار کر دیا اور دوسرے لوگوں کا راستہ انہوں نے بند کر دیا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے جو دوسروں کو نصیحتیں کرتے ہیں، پہلے خود اس پر عمل کریں. حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ یعنی وہ شخص انتہائی ناسمجھ ہے جو دوسروں کو کسی کام سے روکے اور خود وہی کام کر رہا ہو. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد لو. یعنی جب مشکل آئے تو صبر کرو، انتظار کرو، اپنے آپ کو روکو اور اللہ سے مدد مانگو، نماز کی طرف دوڑو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ مشکل پیش آتی تو آپ نماز کی طرف دوڑتے. ہم سب اپنا جائزہ لیں، جب ہماری زندگی میں کچھ مشکل آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اور ہاں، یہ نماز بھاری ہے، مشکل کام ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع اختیار کرنے والوں پر، عاجزی اختیار کرنے والوں پر یہ بھاری نہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو شخص نماز کے اجر سے واقف نہیں اس کے لیے نماز بڑی مشکل ہے. ابی بن کعب کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی. پھر آپ نے پوچھا کیا فلاں حاضر ہے؟ فلاں حاضر ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. پھر آپ نے پوچھا کیا فلاں حاضر ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا بلا شبہ یہ 2 نمازیں منافقوں پر سب نمازوں سے زیادہ بھاری ہیں، یعنی فجر اور عشاء. اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ ان میں کیا کچھ اجر و ثواب ہے تو تم ان میں ضرور حاضر ہو، اگرچہ گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ آنا پڑے. لیکن آج آپ دیکھیں ہماری مسجدیں فجر کے وقت آلموسٹ خالی ہوتی ہیں.
کیوں؟ اس لیے کہ اس اجر کا احساس ہی نہیں. اگر پتا چل جائے کہ فجر کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کا اور حاضر ہونے کا کتنا اجر و ثواب ہے تو گھٹنوں کے بل کے رینگ رینگ کے بھی چلیں، گاڑی نہ ہو تو پیدل بھی جائیں، پہنچے کسی نہ کسی طرح، اس کا انتظام کریں، اس کے لیے پلان کریں. لیکن اتنی مردنی چھائی ہوئی ہے، شہر سو رہا ہوتا ہے، رات کو جاگ رہا ہوتا ہے، فجر کے وقت سو رہا ہوتا ہے. پھر رحمتیں کہاں سے آئیں، برکتیں کیسے نازل ہوں؟ جب اتنی برکت، اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا اجر و ثواب صبح کے وقت ہی کھو دیا، دن کا آغاز ہی خسارے سے کیا، تو پھر آگے کیا ہوگا؟ تو خاشعین کون ہوتے ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور وہ اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں. آج مسجد نہیں جاتے، آج باہر نہیں جاتے، نماز نہیں پڑھتے، صبح نہیں اٹھتے، تو ایک دن تو ہمیں واپس جانا ہی ہے نا. آج اللہ کی ملاقات نہیں کرتے تو کل تو اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہی ہے. اس کی تیاری آج کر لینی چاہیے.